الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. حاضرین ذویل احتشام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی سورہ فاتح شریف کی پہلی آیہ مبارکہ الحمدللہ رب العالمین یہ ذہن میں رہے، یہ تہذیب اسلامی کا مقدمہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. عقیدے سے تہذیب نکلتی ہے. ادھر توجہ کے ساتھ میری طرف دیکھیں نا، عقیدہ جو ہوتا ہے نا، عقیدے سے تہذیب جنم لیتی ہے. ہمیشہ تہذیبیں جو ہیں وہ عقیدے سے ہی پیدا ہوتی ہیں. عقیدے کے سانچے سے تہذیبیں نکلتی ہیں. جیسا بندے کا عقیدہ ہوگا ویسی تہذیب ہوگی. عقیدہ اس کا ٹھیک ہے تو تہذیب بھی ٹھیک ہے. جیسے جیسے اس کا عقیدہ گندا ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کی تہذیب بھی گندی ہوتی جائے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ جو ہے وہ صحیح عقیدے کا مالک ہو اور تہذیب اس کی گندی ہو. سمجھایا نا مسئلہ؟ رب تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں اہل اسلام کو تہذیب عطا فرمائی. الحمدللہ، ساری تعریفیں ہیں ہی اللہ کے لیے. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب ہر وہ چیز جو اچھی ہوگی، ہر وہ چیز جو اچھی ہوگی اسے ہر مومن اچھا سمجھے گا. ہاں جی، تہذیب کھل رہی ہے نہیں کھل رہی؟ ہر چیز جو اچھی ہوگی ہر مومن اسے اچھا سمجھے گا اور ہر اچھی چیز پر اسے اچھا جانتے ہوئے اپنے رب سونے کی تعریف کرے گا. ہیں جی، یہ ذہن میں رہے. حضرت داتا علی اجمیری رحمہ اللہ جو ہیں، آپ کی تعریف حقیقت میں آپ کی تعریف نہیں ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. کیونکہ مخلوق کی تعریف مخلوق کی نہیں، حقیقت میں خالق کی تعریف ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں یہ کولر بنا ہوا ہے، جس نے بنایا وہ بھی ساتھ کھڑا ہو، آپ کہیں گے یہ کولر بڑا اچھا ہے. ایک بندہ کھڑا ہو کے ایسے خوش ہو رہا ہے، اسے بندہ کہے تم کولر تھوڑی ہو، تم کیوں خوش ہو رہے ہو؟ وہ کہے میں کولر تو نہیں ہوں لیکن کولر بنایا میں نے. میری کاریگری کی تعریف جو ہے نا، کاریگری کی تعریف کاریگر کی تعریف ہے، صنعت کی تعریف صانع کی تعریف ہے، کام کی تعریف کام کرنے والے کی تعریف ہے. اسی طرح کر کے پوری دنیا کے اندر ہر اچھی شے جو ہے اس کی تعریف حقیقتاً خالق اور مالک کی تعریف ہے. جی، یہ کیسی تہذیب دی ہمیں اسلام نے. الحمدللہ رب العالمین، صرف الحمدللہ، الحمد سے میں کہ ہر اچھی شے اس کی تعریف حقیقتاً رب کی تعریف ہے. تو پھر ہر زمانے میں تعریف، ہر وقت تعریف، ہر بندے سے ہر چیز سے جہاں کہیں بھی تعریف ہوگی وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہوگی. حقیقت میں کس کی تعریف ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی. تو اس بات نے یہ واضح کر دیا کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ اچھی شے کو اچھا سمجھتا ہے اور بری کو برا سمجھتا ہے. دیکھیں، کوئی بندہ جو ہے نا بری چیز کی تعریف کرے تو بتائیں اس نے رب تبارک و تعالیٰ کی بے ادبی نہیں کی؟ جی، رب تعالیٰ کی بے ادبی کی ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی تعریف کرے اسے ابو جہل ہی اچھا لگنے لگے جو رب کا دشمن ہے. وہ بجائے اس کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچھا سمجھے، آپ کے دیے ہوئے عقیدے نظریے کو اچھا سمجھے، وہ اوپر سے جناب وہ اس نے حرکت یہ کی کہ وہ فرعون کو اچھا کہہ رہا ہے، تو اس نے نعوذ باللہ رب تعالیٰ کی بے ادبی کی ہے. اسی طرح کر کے آج کے دور میں کوئی بندہ اگر کوئی بندہ رسول اللہ علیہ السلام کی تعریف کے بجائے ابو جہل کی تعریف کرے وہ بندہ رب کا بے ادب ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ مذمت کر رہا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر ابو جہل کو اچھا کہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر فرعون کو اچھا کہے، ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر نمرود کو اچھا کہے، وہ بندہ اگر رب تبارک و تعالیٰ کا بے ادب ہے
رب تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے، تو آج کے دور کے اندر ممتاز قادری، علم الدین، امام احمد رضا خان بریلوی، ان کو چھوڑ کر کے انگریز کو اچھا کہے؟ ہاں جی بتائیں پھر، یہود و نصارہ کو اچھا کہے، یہودیوں اور عیسائیوں کو اچھا کہے، تو یہ تہذیب گندی کیوں ہوئی؟ عقیدہ ٹھیک نہیں رہا ہمارا۔ آخر اس جگہ تک کس چیز نے پہنچایا ان بیچاروں کو؟ ان کے عقیدے متزلزل ہو گئے، ان کے عقیدے درست نہیں رہے۔ کاش کہ یہ رب تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کا پہلا جملہ جو دیا نا، پوری اسلامی تہذیب کا ایسے سمجھے منبع ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا نا، ساری تعریفیں اسی کے لیے، اسی سے پھر تہذیب نکل رہی ہے۔ ہر چیز اچھی جو ہوگی اسے ہم اچھا کہیں گے، اور اچھی ہم اپنے عقل سے نہیں کہیں گے، ہم یہ دیکھیں گے خدا رسول جسے اچھا کہہ رہے ہیں اسی کو اچھا کہیں گے، خدا رسول جسے اچھا کہہ رہے ہیں ہم اسی کو اچھا کہیں گے۔ تو بتائیں خدا رسول کے ہاں مدرسہ اچھا ہے یہ جہاں ڈانس سکھایا جائے وہ ادارہ اچھا ہے؟ مدرسہ اچھا ہے نا، تو پھر تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ اگر مولوی ہی بیٹھ کر دلائل دے مدرسے والوں کی محرومی اور جناب وہ انگریزی اداروں کی ترقی کی، وہاں ان کی اس کو جناب وہ ترقی یافتہ قرار دے، تو بتائیں وہ مولوی کس کے ساتھ کا ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین پر تو اس کا ایمان ہی نہیں پھر۔ سبحان اللہ، میں ابھی رات کو یہ غور کر رہا تھا اس پر، الحمدللہ رب العالمین پر، میں نے کہا کمال ہو گیا یار، صرف الحمدللہ رب العالمین، پھر ہر کافر کو کافر جانے، ہر کافر کو پلید جانے، ہر مشرک کو مشرک جانے اور اسے پلید جانے، اور رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کا عقیدہ سب سے اچھا ہے، جو اس کا انکار کرے سب سے برا ہے۔ اب بتائیں جی، جو بندہ خدا رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کو چھوڑ کر جسے مرزا کاڑا اچھا لگے، اس نے الحمدللہ رب العالمین اس سے نظریہ نہیں لیا، اس نے اس سے عقیدے نہیں لیا، اس نے یہ نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ آگے دیکھیں جی، الحمدللہ آگے کہا رب العالمین، لفظ رب، یہ پوری کائنات کے جو انسان ہیں، ان انسانوں کے کان کے اندر سب سے پہلا نام جو رب تبارک و تعالیٰ کا ان کے کانوں میں گیا وہ لفظ رب بھی تھا۔ سبحان اللہ، کیا تھا؟ لفظ رب تھا۔ کسی نے کچھ سنا ہی نہیں تھا، کوئی کلام نہیں سنا تھا کسی کا، سب سے پہلا لفظ جو ان کے کانوں میں گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، اس میں رب تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان سارے لوگوں کو جمع کر کے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگوں نے آنا تھا سب کو جمع کر کے رب نے فرمایا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بتائیں بھائی یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کا اعلان فرمایا اس وقت جب ابھی تک انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، کچھ سنا ہی نہیں، ابھی تک صرف ان کی اتنی ہی عمر ہوئی ہے کہ روحیں پیدا ہوئی ہیں، روحیں پیدا ہوئی ہیں۔ اس وقت رب تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں نے اپنا جس نام سے تعارف کروایا وہ اس میں رب ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں الحمدللہ رب العالمین اپنی تعریف کا استحقاق جس بات سے جتوایا ہے نا وہ بھی لفظ اس میں رب ہی ہے۔ میں تو تمہیں پال رہا ہے نا درجہ بدرجہ، سبحان اللہ، یہ بھی بات بڑی حیران کن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جیسے کسی کو پیدا کرتا ہے نا، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اسی طرح اس کے رزق کا، اس کی غذا کا اہتمام فرماتا ہے۔ ہاں جی، بچہ پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی کبھی اس نے برگر نہیں مانگا، شورمے کا مطالبہ کیا، بچے نے چٹ بنا کے دیو، منگوایا نہیں شورما کھا کے دکھاؤں، کبھی نہیں نے کہا۔ تو میں کہتا ہوں حیرانگی کی بات ہے، قسم خدا کی، پیدا ہوتے بچے کو کیا پتا ہوتا ہے کہ وہ ماں کی چھاتی کی طرف اپنا منہ کھول دیتا ہے، ماں کے سینے کی طرف اپنا منہ کھول دیتا ہے۔ یار بتائیں یہ سیکھ کے نہیں آیا، اسے کس نے سکھا کے بھیجا ہے کہ تمہیں اس طرح کر کے کھینچنا ہے تو تیرے منہ کے اندر دودھ آ جائے گا؟ وہی رب ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں یار۔ اور رب کا معنی جو ہے نا یہ تربیت سے درجہ بدرجہ اس کو غذا دینا، جیسی جیسی اس کی غذا کی ضرورت ہے ویسی اسے غذا کا پیٹ میں ہے غذا دی رب تبارک و تعالیٰ نے۔ کہاں سے؟ ناف کے ذریعے، ناف میں ایک پیدا ہوتا ہے بچہ، ایک پوری ایک ناڑ کہہ لیں وہ ہوتی ہے، جسے ناڑا کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، اس کے ذریعے غذا جاتی ہے۔ وہ غذا کیا ہوتی ہے؟ وہ خون ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں،
میں دنیا میں آ کے اس نے خدا رسول کا نام لینا ہے، اس لیے غذا صحیح نہیں ہے، اس لیے غذا کا راستہ ہی اور رکھ دیا۔ پوری دنیا میں آ کے 60 سال 70 سال جتنے بھی بتائے، کھانا غذا منہ سے جاتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں غذا جو ہے وہ اور چیز ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے راستہ ہی اور رکھ دیا۔ تو میں اسی زبان سے اس نے آ کے میرا بھی نام لینا ہے، میرے حبیب کا بھی نام لینا ہے، تو راستہ ہی اور رکھ دیا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ پیدا ہوا تو وہ جناب اس کی غذا دودھ بن گئی۔ ماں کے پیٹ میں تو کبھی اس نے منہ سے کوئی غذا نہیں لی تھی نا، لیکن پیدا ہوا دنیا میں آیا تو منہ سے اسے پتہ بھی چل گیا ایسے دودھ پینا میں نے، کوئی اور چیز اس کے منہ میں ڈال دیں کبھی نہیں کھائے گا، قبول بھی نہیں، اس کا بیٹا ہی قبول نہیں کرے گا یار بتائیں، تو مطلب ٹھونس ہی دے بچے کے پیٹ کے اندر چلی بھی جائے شاید قبول نہیں کرے گا اسے۔ پھر دودھ پیتا رہا بچہ، پھر آہستہ آہستہ نرم نرم چیزوں پر لگا ہے جی، پھر وہی وقت آیا کہ ایک اکیلے دودھ پہ بھی اس کو گزارا نہیں ہے، اکیلا دودھ پی کے سارے گھر والوں کو رات کو جگا لیتا ہے، اتنا پاورفل ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ سویا ہوا تو بندہ کہنے لگا جی میں نے کہا جی یہ چارج ہو رہا ہے، رات کو جگائے گا سب کو۔ دن کو سو جاتے ہیں نا بچے، تو دن کو بیٹری چارجنگ پہ لگا لے تو رات کو پھر چلتی رہتی ہے، وہی حساب ہے۔ میں نے کہا اس کا یہ چارجنگ پہ لگا ہے، صبح رات کو پھر سب کو جگائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ ہاں جی، وہ چھوٹا سا بچہ جو ہے اب وہ جیسے بڑا ہوتا گیا، اس کی غذا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ضرورت کے مطابق اسے عطا فرمائی۔ میں جو ذات اس طرح کر کے درجہ بدرجہ جیسی غذا کی ضرورت ہو ویسے غذا عطا فرمائے اسے رب کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، قبر میں جائیں گے نا، قبر میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ سوال بھی لفظ رب سے ہی ہوگا۔ پہلا سوال مر رب کا، اور تیرے رب کون تھا ہیں؟ تو پالنے والا کسے سمجھتا تھا؟ اپنے سیاسی لیڈروں کو جانتا تھا، نوکری کو جانتا تھا، حکومت کو جانتا تھا، امریکہ اسرائیل فرانس اور یورپ کے جو دلال ہیں انہیں جانتا تھا؟ کسے جانتا تھا روٹی دینے والا؟ کسے جانتا تھا رب تو؟ کسے مانتا تھا رب تو؟ ربوبیت کا مستحق کسے جانتا تھا تو؟ ربوبیت کا مالک کسے جانتا تھا تو؟ سب سے پہلے سوال یہی ہوگا۔ بتائیں وہاں پہ سارے عقیدے تہذیبیں کھل نہیں جائیں گی بندے کی؟ آج جو کہتے ہیں جی وہ نوکری ہے نا جی، اس لیے نوکری کی خاطر ہمیں حکم ہوتا ہے مسجد پہ چڑھ جائیں، ہم چڑھ جاتے ہیں، ہمیں حکم ہوتا ہے کہ مسلمانوں پہ حملہ کر دیں، ہم کر دیتے ہیں۔ نوکری تو پھر بچانی ہے نا جی، پھر کیا کریں، بچے بھی تو پالنے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ بتائیں جی رب کس کو مانا ہے اس نے؟ اللہ کو تو نہیں نہ مانا اس نے۔ آج حرام خوری کر رہے ہیں، جس سے دیکھو ٹھگیاں لگانے کے چکر میں انہیں کہا جائے نا بھئی یار یہ کیا کرتے ہو، کہتے پوری نہیں پڑتی جی، جب تک یہ نہ کریں تو پوری نہیں پڑتی۔ تو کیا خیال ہے یار، پچھلے ہمارے جو بزرگ چٹنی کے ساتھ روٹی کھا گئے وہ پوری نہیں کر گئے؟ آج ہم دیکھیں نا اپنے پرانے بابوں کو، وہ کیا کھا کے گئے ہیں دنیا سے، پوری نہیں ہوتی تھی ان کی، اور میں حقیقت والی بات ہے سکھی ہوتے تھے، اور ان کے دور میں سب سے سستی شاید جو ہوتی تھی نا وہ خوشی ہوتی تھی۔ ہاں کہیں بھی بیٹھے خوش ہو گئے، دو بندے آپس میں ملے تو ایسے خوش ہو رہے ہیں جناب مجال ہے، ایسے کہیں ان کے نزدیک غم نہیں آیا ہو، اتنے خوش ہوتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں غریبوں کو، وہ ایسے خوش ہوتے ہیں۔ کنہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جس کے پاس پیسے ہیں نا جی، اتنے پیسے ہیں، اور رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے، کیوں بھائی نیند نہیں آتی؟ ان کا پھر مزہ تو اس کا ہے جو غریب ایسے پڑا ہوا۔ مدرسے کے 4 بچے تھے، ایک حاکم کے پاس بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ دیکھ کے مسکرایا، تنزن مسکرایا، اس نے کہا ہلو دستو یہ بھی مولوی ہیں بیچارے۔ تو ایک طالب علم بڑا دنا تھا، اس نے کہا اور بادشاہ بات سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حالتیں ہماری مقرر کی ہیں، ہاں دنیا میں تو ہم سے کچھ بہتر ہے، اچھا کھا پی رہا ہے، لوگ تیرے خادم میں آگے پیچھے، اور جب مریں گے نا تو جیسے تو نے مٹی میں جانا ہے ویسے ہم نے جانا ہے، ہم دونوں کی منزل ایک ہے قبر، وہاں ہم دونوں ایک ہیں، یہاں تو اچھا ہے، قبر میں دونوں اچھے دونوں برے، جو بھی حال ہوگا ہمارا دونوں کا ایک ہی ہوگا، دونوں مٹی میں پڑے ہوں گے۔ اور اس نے کہا باقی رہی تیسری حالت قیامت کی، کہا قیامت والے دن تجھے بھی پتہ چل جائے گا اور ہم بھی دیکھ لیں گے ہیں۔ انہوں نے کہا تیرا شمار کا یہ ہے نا، وہ فرعون قارون شداد حامان
عمران خان کے ساتھ ہو اور ہمارا حال اس وقت امام الانبیاء کے ساتھ ہو. ہم حضور کے دین کے خادم ہیں, حضور کے دین کے غلام ہیں, اور ہم قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں. بتائیں کتنی بڑی بات کی اس بندے نے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں, اچھا قبر میں بھی سوال ہوا تو لفظ رب سے. اب جو میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں, یہودی اور عیسائی اللہ کو اللہ مانتے تھے, اللہ تعالیٰ کو اللہ مانتے تھے. اللہ کو اللہ مانا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا ہے انہوں نے, پھر اسے خدا کا بیٹا مان لیا. رب کو مانا ہے تو بیٹا مانا ہے نا اس کا. اور یہودی جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, رب بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, سارا کچھ مانتے تھے. پھر کافر کیوں؟ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے دشمن کیوں بنے دشمن؟ یہی بات قابل غور ہے. یہاں دو باتیں ہیں جو اس وقت یہود و نصارہ میں پائی جاتی تھی, اور وہی دو باتیں آج کے ہمارے دور کے لوگوں میں پائی جاتی ہیں. سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ ربوبیت میں صرف رب تعالیٰ کام نہیں چلاتا, رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اوروں کا بھی عمل دخل ہے. ہاں اوروں کا بھی عمل دخل ہے. ایک بات یہ, اور دوسری بات جو ان میں تھی وہ یہ تھی کہ قانون بنانے کا حق صرف رب کو نہیں ہے, بلکہ قانون, وہ کہتے ہیں قانون بنانے کا حق رب کو ہے ہی نہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری نجی معاملات ہیں, ہمارے پرسنل میٹر ہے ہمارا, جیسے ہم چاہیں ویسے ہی ہم کرتے رہیں, ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. یہ دو باتیں جو ہیں انہیں رسول اللہ علیہ السلام کا دشمن بنا گئی. اب دیکھیں حدیث شریف کریم آقا علیہ السلام کا کیا فرمان ہے. آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ترمذی شریف کے اندر حدیث شریف ہے, جلد 5 ہے, صفحہ 129 ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا, آقا علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے. آقا علیہ السلام نے میری طرف دیکھا تو میرے گلے کے اندر سونے کی سلیب ہے, سونے کی سلیب لٹکی ہوئی تھی, سونے کی سلیب. آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا اطرح عنک ھذا الوثن, فرمایا کہ عدی اسے اتار پھینکو, یہ بت ہے. یہ کیا ہے؟ بت ہے. حضور نے سلیب کو بت فرمایا, سلیب کو کیا فرمایا؟ بت فرمایا. تو بتائیں اسی سلیب کی جگہ کپڑے کی ٹائی لے آئے ہیں, نہیں سمجھ آیا مسئلہ. اسی سلیب کی جگہ کپڑے کی ٹائی آئی ہے. یہ انہیں کی تہذیب ہے, کیونکہ عقیدہ گندا ہوا تہذیب گندی ہو گئی. عقیدہ قرآن نے جو دیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں لٹکایا گیا, عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہوئی, سولی پہ لٹکا دیا گیا, وہ شہید ہو گئے. اب ان کے اس گندے عقیدے سے یہ نظریہ نکلا کہ ہر بندہ گلے میں پٹا ڈال کے پھرتا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ گلے میں ٹائی ڈال کے پھرتا ہے. تہذیب گندی ہو گئی نا عقیدہ گندا ہونے کی وجہ سے. یہ وہ بات ہے جو میں نے پہلے کی تھی کہ تہذیب جو ہے ہمیشہ عقیدے سے نکلتی ہے. آج جو ہمارے مسلمان کرسمس منا رہے ہیں, یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, وہ ایسے نہیں کر رہے, ان کے عقیدے گندے ہوئے ہیں. ان کے عقیدے گندے ہوئے ہیں تو تہذیب گندی ہوئی, ورنہ ایسا کبھی بھی نہ ہوتا. آج جو فواد چودھری کھڑا ہو کے کہتا ہے ہمارے ملک کا, پاکستان کا کلچر جو ہے وہ ناچنے ٹاپنے والا ہے, گانے ڈانس والا ہے, تو یہ اس کا بیڑا غرق ایسے نہیں ہوا. اس کا دین ہی درست نہیں رہا, اس کے عقیدے ہی درست نہیں رہے, اس لیے اسے گندی تہذیب, ہندوانہ تہذیب, مشرکوں کی تہذیب اور فاسق فاجر کمینے لوگوں کی تہذیب جو ہے وہ اسلامی تہذیب لگ رہی. دیکھیں جی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا, یہ بات بڑی غور کے ساتھ سننے والی یار. حدیث ترمذی شریف کے اندر, یہ ترمذی شریف وہ کتاب ہے, محدثین فرماتے ہیں جس گھر کے اندر یہ کتاب پڑھی ہو نا, میں وہ بندہ یقین کر لے کہ حضور خود میرے گھر میں تشریف فرمایا ہے, حضور کلام فرمایا ہے. سبحان اللہ. اندازہ لگائیں, یہ وہ کتاب ہے ترمذی شریف. فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پھر حضور نے سورۃ توبہ کی یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ یہود و نصارہ نے اپنے پادریوں کو اور اپنے راہبوں جوگیوں کو رب بنا لیا تھا. وہ اپنے عالموں کو, اپنے راہبوں کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا تھا. کریم آقا علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کے ارشاد فرمایا کہ انہوں آقا علیہ السلام نے خود وضاحت کی. آقا علیہ السلام انہیں ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. توجہ,
فرمایا کہ وہ اپنے راہبوں کی، اپنے عالموں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلکہ اذا احلوا لهم شيئا استحلوا واذا حرموا عليهم شيئا حرموا، میں جس چیز کو ان کے وڈیرے، مذہبی وڈیرے حلال کہتے تھے وہ بھی حلال کہتے تھے، جس چیز کو ان کے مذہبی وڈیرے حرام کہتے تھے وہ بھی حرام کہتے تھے۔ یعنی جو چیز انہوں نے حلال کر دی وہ حلال جان لی۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حلال فرمایا ہے اسے حلال نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں رب کو کیا حق ہے یہ حلال حرام کرنے کا، بلکہ یہ تو ہمارے مذہبی وڈیرے جو ہیں، سیاسی وڈیرے جو ہیں، یہ انہیں حق پہنچتا ہے، وہ جو ہمارے لیے قانون بنا دیں وہی ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ تو بتائیں بھائی، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اور سنن ترمذی کی اس روایت نے واضح کر دیا، ہر وہ بندہ جو رب رسول کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون لائے۔ آج ہے نا اسمبلی کیا کرتی ہے؟ قانون بناتی ہے۔ جہاں رب کا قانون پورا قرآن موجود ہو وہاں قانون بنانے کی ضرورت ہے، اور جہاں اسمبلی ہوگی وہاں قانون بنے گا تو وہاں قانون ایسے ہی بنیں گے کہ رضامندی سے زنا جائز ہے۔ ہاں، شراب کے پھر پرمٹ پاس کیے جائیں گے، شراب کے پھر جناب انہیں سندیں دی جائیں گی، آپ بیچ سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، فلاں فلاں بڑے ہوٹل جو ہے آواری ہوٹل کو بھی جناب اجازت ہے، فلانے کو بھی اجازت ہے، ڈھمکانے کو بھی اجازت ہے، اس طرح کر کے پھر اجازت ہوگی انہیں شرابیں پینے کی۔ تو یہ ذہن میرے بھائی، ہر وہ بندہ جو رب رسول کے قرآن کے قانون کے، رب رسول کے دیے ہوئے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون لاتا ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ قانون بنانے والا بندہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، اسے ماننے والا، اس کا ورکر، اس کا کارکن جو ہے وہ مشرک ہے، اس کے لیے وہ اپنا طاغوت مان رہا ہے اسے۔ یہی ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا ان کی غلامی میں نہ جائے، غلامی میں آنا ہے تو صرف رب رسول کی غلامی میں آئے، بس رب رسول کے قانون کو مانے بندہ، رب رسول کے حکم کو مانے بندہ، رب رسول کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو نہیں مانا، بس۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔